جو دماغ ہے ان لوگوں کا، لوگوں کو برباد کرنے کا، اس کو ہم ایکسپوز کرتے بھی ہیں اور ان کو انشاءاللہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے۔ یہ وائٹ کالر کرمنل جو بڑی بڑی تنخواہیں لے کر اچھے اچھے چہروں کے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کر کے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ اس مافیا کو مزید قبول نہیں کیا جائے گا، کہ الیکٹرک کے لائسنس کو ختم کرنے کی یہ تحریک ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو بحران ہے، اس بحران کا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، 43,000 میگا واٹ، اور اس میں سے جو ایکٹیو پروڈکشن ہو سکتی ہے وہ 41,000 میگا واٹ ہے۔ کنزمپشن ہماری 31,000 ہے، ہم استعمال صرف 31,000 میگا واٹ کر سکتے ہیں، لیکن 9,000 سے زائد میگا واٹ جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس کے پیسے پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں ان آئی پی پیز کو جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، ان آئی پی پیز کو جس کی بڑی تعداد تمام حکومتوں میں شامل ہوتی ہے، تمام حکومتوں میں، ہر پارٹی کی حکومت میں یہ آئی پی پیز والے شامل رہے اور یہ ہمارا خون نچوڑتے رہے اور کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ پہلے پیپلز پارٹی نے یہ معاہدے کیے 90 کی دہائی میں، پھر اس کے بعد نون لیگ نے یہ معاہدے کیے، اور نون لیگ نے یہ ظالمانہ معاہدے کیے کہ ڈالر ریٹ پر ان کا معاہدہ ہے۔ مڈل کلاس آدمی، ایک تاجر، ایک کمرشل میٹر رکھنے والا، ایک انڈسٹریل میٹر رکھنے والا، ان کے کیپیسٹی چارجز ادا کرتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ 6.73 روپے بجلی کی ایوریج لاگت ہے پورے پاکستان کی، سارے ایوریج نکال لیں آپ، ہائیڈرل اور تمام جتنے بھی آپ سمجھ لیں، ایٹومک اور تھرمل، سب کچھ نکال لیں، ونڈ اور جو بھی ہے، اور جو 6.73 روپے ہیں اس کے اوپر 16.92 روپے، یہ وہ پیسے ہیں جو اس میں جمع ہو کر بنتے ہیں، اور وہ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ معاہدے میں یہ شامل ہے کہ آپ خرچ کریں یا نہ کریں، آپ بجلی کنزیوم کریں نہ کریں، ان آئی پی پیز کو، ان کو پیسے دیں گے۔ ان آئی پی پیز میں کون لوگ ہیں؟ اس میں منشا گروپ ہے، اس میں گل احمد والے ہیں، اس میں ٹپال انرجی والے ہیں، اس میں خسرو بختیار والے ہیں، اس میں ندیم بابر والے ہیں، اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے اس میں۔ اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کے پلانٹ بھی صحیح نہیں چل رہے، وہ سیدھا پلانٹ چلا رہے ہیں، زیادہ فیول کھا رہے ہیں اور پیسے ہم ادا کر رہے ہیں، کوئی ریگولیشن نہیں ہے، اس معاہدے کے تحت بھی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس ظالمانہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ان سب کا جو کچھ بھی ظلم ہے اور جو فساد ہے اور کرپشن ہے اور کک بیکس ہیں اس نون لیگ کے زمانے میں جو انہوں نے حاصل کی تھی، اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ شہباز شریف کہ ہم تو معاہدوں کے پابند ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو بھائی معاہدے بھی تم کرو، نوازو بھی اپنے لوگوں کو خود، کرپشن بھی خود کرو، اور پھر اس کے بعد بوجھ عوام پہ ڈالو اور کہہ رہو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، یہ آئی ایم ایف ہے کیا بھلا؟ کیا یہ صرف معاشی ادارہ ہے؟ آئی ایم ایف کے بارے میں یہ غلط فہمی اگر کسی کی ہے تو وہ دور ہو جانی چاہیے کہ وہ محض ایک مالیاتی ادارہ ہے، وہ ایک ساہوکار ادارہ ہے، وہ ایک قبضہ ادارہ ہے جو امریکہ اس وقت چونکہ طاقت رکھتا ہے تو امریکہ کی سرپرستی میں چلتا ہے، اور ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جو ہم سے مالیاتی اعتبار سے کیا جاتا ہے، جس پہ ہمیں کس دیتے ہیں شکنجے میں، اور ایک انڈر دا ٹیبل جو یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہماری سماج، ہماری تعلیم، ہماری تہذیب، ہمارے قوانین پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس لیے بتائیں نواز شریف اور شہباز شریف اور ابھی کاکڑ صاحب کسی لیکچر میں یہ بھی بتائیں کہ جو آئی ایم ایف ہے یہ محض معاشی ادارہ کیسے ہے؟ پھر آپ آرمی چیف سے کیوں فون کرواتے ہیں جو بائیڈن کو؟ پھر معاہدہ ہونے کے بعد امریکہ کے صدر کو فون کر کے شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں اگر یہ مالیاتی ادارہ ہے تو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکنجے میں کستے ہیں، اور 76 سال سے یہ لوگ حکمران طبقہ انہوں نے ہمیں قرضوں میں جکڑ دیا ہے، اور ہماری نظریاتی اور معاشی دونوں اعتبار سے جو ہماری سوورنٹی ہے، ہماری جو خود مختاری ہے، اس کی سودے بازی کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے پچھلے دنوں میڈیا پہ بعض اینکرز کے ذریعے آئی ایم ایف کی فضیلتیں بیان کروانا شروع کی، ذہن سازی کرنا شروع کی کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، اور بھائی اسی کی وجہ سے ہم تباہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ملی بھگت ہے حکمران طبقے اور آئی ایم ایف کی، عوام نہیں معاہدہ کرتے ہیں، عوام نہیں قرضہ لیتے، یہ قرضہ تو وہ حکمران طبقہ لیتا ہے جو 76 سال سے حکومت میں ہے، وہ تو 1 یا 2% بھی نہیں ہے، وہ انگریز کا غلام، وہ جاگیردار طبقہ، وہ طاقتور لوگ،
جو کبھی ڈکٹیٹر بن کے کبھی دام نہاد جمہوریت کے ذریعے ہم پر مسلط ہوتے ہیں، اور ان کے جونیئر پارٹنر ہمیشہ جاگیردار اور وڈیرے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں ڈکٹیٹروں کی حکومت ہو یا نام نہاد جمہوریت، سارا جو نظام چلاتے ہیں یا تو وہ آئی ایم ایف کے تیار کردہ ٹیکنوکریٹ یا پھر یہ جاگیردار. اس کے علاوہ آپ کو لوگ نہیں ملیں گے. اور اگر کوئی اکا دکا آ بھی جاتا ہے تو 2-4 دن میں اس کو فارغ کر دیتے ہیں، 2-4 مہینے میں وہ چلا جاتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ طبقہ ہم پر مسلط ہے، یہ مراعات بھی لے رہا ہے. ان کی فری بجلی بھی ہے، ان کے فری پیٹرول بھی ہیں، ان کی گاڑیاں بھی بڑی بڑی ہیں. یہ چھوٹی گاڑیوں میں ان کو چین بھی نہیں آتا، ان کو مراعات بھی زیادہ ملی ہوئی ہیں، اور یہ ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں اور یہ ٹیکس نہیں دیتے. جاگیردار طبقے نے پورے سال میں 4 ارب روپے ٹیکس دیا، تنخواہ دار طبقے نے 264 ارب روپے ٹیکس دیا. آپ چھوٹے کسان کو چھوڑ دیں، 10 ایکڑ سے اوپر والے پہ ٹیکس لگائیں، ذرا لگا کے تو دیکھیں، یہ ہزاروں ارب روپے بنیں گے. ان پیسوں سے کیوں نہیں پورا کرتے آپ؟ پھر یہی چینی مافیا بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں نواز شریف، شہباز شریف کی حکومت میں انہوں نے اور اسحاق ڈار نے مل کر جو چینی کے اوپر کام کیا ہے، جو اربوں روپے کی اور سینکڑوں ارب روپے کی ڈز لگائی ہے پاکستان کی پوری قوم کو، کہ پہلے انہوں نے چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی، اور پھر اس کے بعد اب یہ چینی کا جب بحران پیدا ہو گیا، 85 روپے کلو کی چینی 185 روپے میں پہنچ گئی، اب 200 کراس کر گئی، اور اب یہ 220 روپے کے حساب سے امپورٹ کریں گے اور مزید مہنگی بھیجیں گے. جو یوٹیلیٹی سٹور کا دھندا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. ٹرک کے ٹرک جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے پتا چلتا ہے بارش ہوئی تو چینی گیلی ہو گئی، تو وہ چینی گیلی پھر 50 روپے میں بیچ دی جاتی ہے، 40 روپے میں بیچ دی جاتی ہے. کن لوگوں کو بیچی جاتی ہے؟ ان لوگوں کو بیچی جاتی ہے جو پہلے ہی ہم پر مسلط ہیں. تو یہ ان کا پورا نیکسس ہے شیطانی قسم کا، جو ہم پر مسلط ہے. پھر یہ کہتے ہیں ہم کم نہیں کر سکتے. اور بھائی کرپشن چھوڑو، لوٹ مار چھوڑو، ہمیں وہ سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے. یہ ہمارا حق ہے پاکستانی قوم کی حیثیت سے اور شہری کی حیثیت سے. رائٹ آف انفارمیشن کے تحت آئی پی پیز کے تمام معاہدے سامنے لائے جائیں، کہ الیکٹرک کا پورا معاہدہ اور اس کے اوپر جو عمل درآمد ہوا ہے اس کو سامنے لایا جائے، فارنزک آڈٹ کیا جائے، تو پتہ چل جائے گا کہ کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے. سارے ایماندار نچوڑ کر سامنے آ جائیں گے کہ انہوں نے کتنے کتنے پیسے کھائیں اور قوم کو دھوکہ دیا ہے. یہ آئی پی پیز کے معاہدے کرنے والے اور اس کو برقرار رکھنے والے یہ قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، قوم کے دشمن ہیں. ان کو پہچاننا پڑے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا اختیار ہے، گھٹانے کا نہیں ہے. یہ کون سا اختیار ہوتا ہے جس میں آپ سے بڑھا سکتے ہیں، گھٹا نہیں سکتے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں. پھر وہ 55 قوانین جو 4 دن میں پاس کیے تھے وہ کہاں گئے؟ اور آئی ایم ایف سے متعلق قوانین پہ تو صدر مملکت نے بھی آرام سے سائن کر دیے تھے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بھائی، اگر روکنا تھا تو ان کو روکتے نا، جس کے نتیجے میں قوم کا کچھ بھلا ہوتا. آپ نے تو اس پہ سائن کر دیے اور سارے اختیارات نگراں حکومت کو منتقل ہو گئے. جب نگراں حکومت کو یہ اختیارات منتقل ہو گئے بڑھانے کے، تو گھٹانے کے بھی تو ہیں. اچھا، اگر گھٹانے کا نہیں ہے تو آج یہ خبر کیوں چھپی ہوئی ہے کہ ہم 300 یونٹ والے پہ اتنا ریلیف دے دیں گے 3,000 کا، اور 60,000 کے بل والے کو ہم 13,000 کا ریلیف دے دیں گے؟ وہ ریلیف آپ کس اختیار کے تحت دیں گے؟ اس لیے یہ دھوکے بازی نہ کی جائے. پورا اختیار ہے، آپ پیسے کم کریں. اور اگر آپ کو آئی ایم ایف اتنی ہی عزیز ہے تو آپ اس کو نہ چھیڑیں. آپ کے اندر تو یہ جرت ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی چیز ریوائز کر سکیں، تو پھر آپ اپنے اللے تللے کم کریں. اور جو سینیٹر مشتاق احمد خان کی تجاویز ہیں کہ 100 ارب روپے آپ وہ جو خسارے کے نام پر پی آئی اور مختلف اداروں کے ہیں، وہ خسارہ وسارہ پورا نہیں ہوتا. آپ نے صرف اس کے نام سے 350 ارب روپے رکھے ہوئے، 100 ارب وہاں سے نکالیے. 100 ارب آپ دفاعی اخراجات، جس میں سے ان چیزوں کو ضرور چیک کریں، اور خود آرمی چیف بھی چیک کریں اور باقی لوگ بھی، کہ ان میں سے کتنے دفاعی ضرورت ہے اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس پہ کٹ لگا کے دفاع کے اوپر سمجھوتا کیے بغیر ہم کم کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اس میں قربانی سب کو دینی پڑے گی. اس میں فوج کے جرنیلوں کو بھی دینی پڑے گی، بیوروکریٹس کو بھی دینی پڑے گی، حکومت کے لوگوں کو بھی دینی پڑے گی. اور ان جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیے، آپ فوراً لگا دیجیے، آج لگا دیجیے. کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے سے ٹیکس لگائیں نا. ان سے وصول کیوں نہیں کرتے؟ اسی مہینے میں آپ کو 100 ارب روپے سے زیادہ مل جائیں گے. بینک کے کھاتے تو ہوں گے نا ان جاگیرداروں کے، اپنے ہوں گے یا بیٹوں کے ہوں گے یا بیٹیوں کے ہوں گے یا کسی ملازم کے ہوں گے. دیکھیں، پاکستان کی ریاست الحمدللہ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ پاتال تک پہنچ سکتی ہے. ہمیں اپنی ان اداروں کے اوپر یہ اعتماد ہے
کہ جب یہ پکڑنا چاہتے ہیں تو ایک ایک آدمی کو پکڑ سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جاگیردار بچ نہیں سکتا فیک اکاؤنٹ رکھ کر، پھر کوئی کرپٹ اور ایسا آدمی کہ جس نے سسٹم کے نام پر سندھ میں چیزوں کو چلایا وہ بچ نہیں سکتا۔ اگر بچا ہوا ہے تو سب کے لیے سوالیہ نشان ہے، سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ کیوں بچا ہوا ہے وہ آدمی جو اربوں خربوں روپے کھا رہا ہے اور اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا۔ نیب پکڑتی ہے نا، پولیٹیکل بنیادوں پہ تو نیب پکڑتی ہے لوگوں کو، لیکن جو صحیح بنیادیں ہیں ان کے اوپر پکڑے نا، تو سب پتہ چل جائے گا کون کتنے کھاتے میں، کون کتنے پانی میں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جاگیرداروں پہ جس کی زمین 10 ایکڑ سے زیادہ ہے، 10 سے لے کر 25 ارب روپے کا 25 ایکڑ کا سلیب بنائیے، 25 سے 50 کا سلیب بنائیے اور 50 سے اوپر والے کا سلیب بنائیے۔ آپ کیلکولیٹ کیجئے، یہ دل اندر دور ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں کرتا جاگیرداروں کے خلاف، کوئی آواز نہیں اٹھاتا ان لینڈ یہ جو پورے فیوڈل لارڈز ہیں ان کے خلاف، اس لیے کہ ہر پارٹی میں یہ طاقتور لوگ ہیں، فیصلے کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہر حکومت کا چاہے وہ نگراں ہو یا غیر نگراں ہو اس کا حصہ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پر ٹیکس لگاؤ اور ساتھ ساتھ ان پورے فارمولے پہ عمل کرو۔ بجلی کے بلوں سے ٹیکس کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ اگر ٹیکس سارا بلوں میں لگا کر دینا ہے تو ایف بی آر کیا کرتا ہے؟ پھر یہ سارا عملہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے، ساری چیزیں بلوں میں لگا کے دیں گے اور قیمتوں میں اس کی کمی کی جائے۔ اس لیے کہ جب نیپرا میں ہیئرنگ ہو رہی تھی اس وقت ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ طوفان آ جائے گا، نہیں سن رہے تھے چیئرمین نیپرا صاحب، چلے گئے وہ، جتنا عرصہ بھی رہے اچھی اچھی باتیں کر کے چلے گئے، اب تازہ دم آ گئے، وہ بھی یہی کریں گے۔ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ جو خلاف ورزی کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں موجودہ چیئرمین نیپرا سے، آپ کا فیصلہ موجود ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور اس جگہ سے جہاں سے چند لوگ بل ادا نہیں کر رہے آپ اس علاقے کی بجلی نہیں کاٹ سکتے، وہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے فیصلے کے خلاف اگر کے الیکٹرک 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے تو اس مافیا کو کیوں نہیں لگام دیتے؟ یہ کے الیکٹرک مافیا کیوں خون نچوڑ رہا ہے لوگوں کا؟ ذرا سی اس کے خلاف ایک واقعہ ہو گیا تو پوری حکومت اٹھ کر سامنے آ گئی، ایف آئی آر کاٹ دی، پھر مافیا تلافیاں کرنے کے لیے ایجنٹ سامنے آ گئے، دھوکے باز قسم کے لوگ جو ہمیشہ بیچتے ہیں کراچی کو۔ یہ سب کچھ کرتے ہو، لیکن جو خود کے الیکٹرک مافیا خلاف ورزی کر رہا ہے، عدالتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے لوڈ شیڈنگ اس طرح سے۔ اور پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کے الیکٹرک کے اوپر کے پاس جنریشن کا لائسنس کیوں ہے جب اس نے اپنی کوئی کارکردگی اس میں دکھائی نہیں ہے؟ وہ سیدھا پلانٹس کو چلایا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ پیسے ہم پر پڑتے ہیں۔ پھر میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں بجلی ایکسس ہے، زیادہ ہے، صلاحیت بھی زیادہ ہے، تو کے الیکٹرک کیوں بجلی بنائے؟ نیشنل گرڈ سے بجلی ملنی چاہیے ہمیں۔ اس کے نتیجے میں آپ قیمتیں کم ہو جائیں گی اور ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے زیادہ کمپنیوں کو آپ لے کر آئیں۔ کیوں آپ جو سولر سسٹم ہے اس میں نیٹ میٹرنگ ہے اس کے اوپر رکاوٹ بنتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو آزادی نہیں دیتے کہ وہ اپنی بجلی خود پروڈیوس کریں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا دھندا ہے۔ یہ مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے زیادہ لوٹتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں اور پھر ہمیں بیوقوف بناتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم بچ نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، آئیں پرائم منسٹر قوم کے سامنے بیٹھیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں ان کو کیا کیا کر سکتے ہیں آپ، پھر وہ بھی بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہماری بات جائز ہو پوری قوم کے سامنے مناظرہ کیجئے، مناظرہ کا لفظ ذرا مختلف ہے، قوم کے سامنے ڈیبیٹ کیجئے تاکہ پوری قوم دیکھے کہ ہم آپ کو جو تجاویز دے رہے ہیں وہ قابل عمل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے قابل عمل تو بتائیں اور قابل عمل ہے تو قبول کریں۔ یہ ہمت پیدا کریں کاکڑ صاحب، ٹھیک ہے وہ نئے آئے ہیں اور آتے ہی ان پر استاد پڑی ہے، لیکن انہوں نے بھی تو لیکچر بازی کے علاوہ کچھ نہیں کیا، قوم کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں معاشرہ ایسا ہوتا ہے، نوجوان ایسے ہوتے ہیں، ہمیں یوں کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ساری نصیحتیں غریب اور مڈل کلاس کے لیے ہوتی ہیں، حکمران طبقے کی نشاندہی نہیں کرتے، چوروں کی نشاندہی نہیں کرتے، ڈاکوؤں کی نشاندہی نہیں کرتے، بڑے ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتے ہیں اور قوم سے کہتے ہیں ہمیں اچھا بچہ بن کے رہنا چاہیے۔ تو اس طرح نہیں چلتا، اوپر سے معاملات کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور اگر ہماری تجاویز صحیح ہیں تو اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے جماعت اسلامی بجلی کے ان بلوں
महंगाई, चीनी माफिया, आटा माफिया और ये पूरे माफिया जो ऑयल माफिया, इसके खिलाफ हम अवाम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और पुरअमन मुजाहिमत की एक जबरदस्त किस्म की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम कराची में भी अपने एहतजाज के सिलसिले को बढ़ाएंगे, गली मोहल्लों की सतह पर, और गवर्नर हाउस पर भी धरना देंगे और के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर भी धरना देंगे, और एक दो दिन में हम अपना पूरा प्रोग्राम चेकआउट करके इस तहरीक को तेजतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि ट्रांजिशन पीरियड, यानी जो लोकल मसाइल हैं हमारे, अभी आपने देखा कि मुआजगोट में भी एक बच्ची, 3 साल की बच्ची खुले गटर में गिरकर जां बाक हो गई। मैं गया था वहां पर। यह मुआजगोट वो इलाका है जहां पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है, जहां उन्होंने गुलाम बनाकर रखा हुआ है लोगों को, और इतना गुलाम बना के रखा हुआ है कि फेस सेविंग के लिए भी ये होता है कि जब कोई वाकया हो जाए तो लोग जाते हैं, पार्टी के लोग, और कम से कम इर्द गिर्द की तो चीजें ठीक कर देते हैं। इन जालिमों ने उसी गली के ढक्कनों को आज तक, वहां 5-6 ढक्कन तो मैंने खुद देखे जो खुले हुए थे, क्योंकि ये समझते हैं कि ये बलोच और ये सिंधी हमारी जेब में पड़े हुए हैं और इनको हमने गुलाम बनाया हुआ है, ये पीपल्स पार्टी को छोड़ नहीं सकते। ये बात समझ लें आप पीपल्स पार्टी के वडेरे कि अब सिंधी और बलोच उनके चुंगल से निकल रहे हैं इंशाअल्लाह। अब इनके ऊपर जुल्म की सियारात मजीद तवील नहीं हो सकती। देखो रानीपुर में लोगों ने कैसे एहतजाज किया है, तारीख में पहली मर्तबा लोग निकल कर खड़े हुए हैं जब सिराजुल हक साहब वहां पर पहुंचे हैं। देखो शिकारपुर में और कनकोट में कितने बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं उस पूरी डकैत माफिया के खिलाफ, और जो तावान वसूल करने वाले लोग हैं, यानी आप देखें अकलियतें तक महफूज नहीं है, उनके ताजरों को पकड़ पकड़ के हिंदुओं के ये पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर रहे हैं। और इन डकैतों के खिलाफ पीपल्स पार्टी नहीं बोलती, इन कच्चे के डाकुओं के खिलाफ इसलिए नहीं बोलती कि इसके सरपरस्त ये लोग हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि कच्चे और पक्के दोनों के डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड एक्शन लिया जाए। ये जो फौजी ऑपरेशन के नाम पर काम होता है, इसका फायदा नहीं होता। टारगेटेड एक्शन रेंजर्स ले, जिस तरह 2013 के बाद टारगेटेड एक्शन हुआ था तो उसको सबने सपोर्ट किया था, हमने भी सपोर्ट किया था। तो हमें किसी बड़े अवामी फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अवाम चोर नहीं है, अवाम डाकू नहीं है, अवाम स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं है। चंद लोग हैं, इनको पकड़ें आप, उनके सरपरस्तों को पकड़ें, उनके सहूलतकारों को पकड़ें, उन डाकुओं को असला पहुंचाने वालों को पकड़ें, उन करप्शन करने वाले और सिस्टम चलाने वालों को पकड़ें। बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन सिंध में और स्पेशली कराची में जमीनों पे कब्जा भी जारी है, नाजायज तामीरात भी जारी हैं, सिस्टम चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? अब रुकना चाहिए। और मैं वजीरे दाखिला सिंध के हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब, मैं उनसे ये कहता हूं कि फौरी तौर पर अब ये एक्शन आपके सामने आने चाहिए, ताकि जो है पता चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो गटर के ढक्कन हैं, ये तक ये हुकूमत 15 साल में नहीं लगा सकी। और आप मेयर साहब, कब्जा मेयर साहब से बातें सुने, कभी वो ढक्कन की फैक्ट्री के इफ्तिताम में डांस कर रहे होते हैं, कभी वो अंडरपास के में पेवर्स लगाकर ऊंचे नीचे उसका जश्न मना रहे होते हैं। उनको ना ऐसा लगता है कि मालूमात नहीं है, या ये है कि उनको कोई गम नहीं है, वो ये समझ रहे हैं कि बस ये जो है बस हमारे पास ही रहेगा। तो ये बात अब पीपल्स पार्टी को समझ लेनी चाहिए कि अब पीपल्स पार्टी के दोबारा आने के इम्कानात सिंध में मादूम होते जा रहे हैं। बिलावल साहब का प्रोजेक्ट तो वैसे ही क्रैश कर चुका है जहाज, वो तो कभी वजीर आजम नहीं बन सकते, लेकिन अब सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं। इसलिए जो आपके पास चीज मौजूद है इख्तियार की सूरत में आप इस्तेमाल करें। वाटर बोर्ड आपके पास है, और ढक्कन की फैक्ट्रियां ना लगाएं, जो तरीक़ेकार मौजूद है उसके मुताबिक काम करें। ये काम तो दूसरे लोगों को था, फैक्ट्री तो वो लगाएगा जो ताजिर होगा, जो अपनी फैक्ट्री प्राइवेटली लगाएगा। हमें क्या जरूरत है कि ये फैक्ट्रियां लगा लगा के धोखा दें। अब पिछले दिनों ढक्कन तकसीम की जो इन्होंने तकरीब की थी और उसमें ऐलान किया था, उसमें तो दिए नहीं, कहा कि अगले हफ्ते से इतने ढक्कन मिलेंगे, लेकिन बताएं मेयर साहब के कितने ढक्कन दे दिए उन्होंने। तो अब ये बच्चे जो गिर गिर कर मर रहे हैं, कभी मेमन गोट में आप देखें ना, पिछले साल में 60 के करीब ये वाकयात हो गए, और कितने तो ऐसे हैं। मैं जब वहां पर गया बच्ची की ताजियत के लिए, तो हमारे जमात के साथी ने बताया कि इस वक्त हमने वहां बल्दिया टाउन में एक बच्चा गिर गया था, हमने फौरी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिया उसको। कितने वाकयात तो ऐसे होते होंगे, कोई मौजूद होता है तो निकाल लेता है, जो मौजूद नहीं है तो मर जाए, बस ये है इनका काम। गुलशन इकबाल का वो अभियान, अभी तक माँ बाप तलाश में है कि शायद वो जिंदा हो और कहीं निकल गया हो, वो भी इसी तरह गिरा था।
تو آپ یہ سوچیں کہ کیا بیتتی ہے لوگوں کے اوپر، لیکن ان ظالموں کے کانوں پہ جوں نہیں رنگتی۔ پھر یہ ٹرانزیشن پیریڈ جس کو انہوں نے ٹاؤنز کی سطح پہ ختم کیا ہے، اچھا کیا ہے، لیکن یہ کیسا پیریڈ ختم کیا ہے جس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عملہ کتنا ہوگا، گاڑیاں کس کو کتنی ملیں گی، دفتر ابھی تک پورے نہیں ہیں۔ اسی طرح یو سیز کی تو ٹرانزیشن ختم ہی نہیں کی انہوں نے۔ تو یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ یہ جو پیپلز پارٹی مسئلہ چھوڑ کر گئی تاکہ یہ اسی میں الجھتے رہیں اور پھر اگلا الیکشن میں ہم قبضہ کر لیں، وہ خواب تو ان کے بکھر جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ وقت ہے، اس میں فوری طور پر نگراں حکومت کا یہ کام ہے۔ میں سی ایم صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ ٹرانزیشن پیریڈ کو نہ صرف یہ کہ یہ ختم کریں بلکہ منصفانہ طریقے سے تمام چیزیں تقسیم کریں، اور یہ جتنا بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے یا یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے یا اسی طرح سے ایس بی سی ہے، اس کو ڈیوالو کریں۔ ڈیوالو کا مطلب ان سے زیادہ کون قانون جانتا ہے مقبول باقر صاحب سے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر آف پاور۔ اس میں مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات منتقل کیے جاتے ہیں، ڈیلیگیٹ نہیں کیے جاتے۔ آپ ماتحت کریں ٹاؤنز کے اور یو سیز کے اس واٹر بورڈ کے عملے کو، آپ دیکھیں رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ صرف جماعت اسلامی کے ٹاؤن میں کریں، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے ٹاؤن میں بھی یہ کام کریں، پھر دیکھیں گے کس کی کتنی پرفارمنس ہے۔ سب کو اختیار دیں۔ تو واٹر بورڈ کا عملہ بھی اگر ماتحت ہوگا، ماتحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ہائر کر سکیں، آپ فائر کر سکیں، آپ اس کی سیلری روک سکیں، آپ منتقل کر سکیں، ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر سکیں۔ اگر ٹاؤن کا چیئرمین واٹر بورڈ اور سیوریج بورڈ کے عملے کو وہ چینج نہیں کر سکتا تو اس کا اختیار کوئی نہیں ہے۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، کسی نے مان لی کسی نے نہیں مانی۔ کچھ اچھے افسر ہوتے ہیں مان لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے وہ نہیں مانتے۔ اسی طرح کچرا چننے کا نظام دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے پاس اختیار نہ ہو، انڈیپینڈنٹ ایک پیرلل سسٹم چل رہا ہو۔ تو ڈیولیوشن آف پاور جس کا فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، اب نگراں حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم جو ہے وہ نگراں ہیں، وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس فیصلے کی روشنی میں آرڈیننس کے ذریعے۔ گورنر سے آرڈیننس لیں، نافذ کریں، اور جب اسمبلی آئے گی وہ اس کو اوکے کر دے گی۔ تمام ٹاؤنز اور یو سیز کی سطح پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے عملے کو ڈیوالو کریں۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارا کچرا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو ڈیوالو کریں، اور اسی طرح سے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کیا مانی بھائی؟ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ بلڈنگ کنٹرول کیسے ہو گئی؟ پھر یہ جو ایم ڈی اے ایل ڈی اے، یہ جو ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور اسی کے تحت سسٹم چل رہا ہے، ذرا سا کسی کا نام لے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور اب تو خبریں آ رہی ہیں، ہم اس لیے اس کو بیان نہیں کر رہے کہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ ہیں، جب بھی اتھینٹک خبریں مل گئیں کہ کون کون پکڑا گیا اور کتنے کتنے ارب روپے، اس کو ایکسپوز بھی کریں گے تو قوم کے سامنے لائیں گے بھی۔ تو اس لیے شہریوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، نگراں حکومت اس کو حل کرنے کی یہ کارروائی کرے، اقدامات کرے۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹ سکتی کہ ہمارے ذمہ کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ باقی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس کو انشاءاللہ مردم شماری اور اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔